الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ونظامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ علماء امتہ وشہداء محبتہ وأولیاء امتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور پیر طریقت رہبر شریعت ضیاء معرفت وجود حقیقت گل گلزار رضویت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ لیاقت حسین رضوی المعروف مختار پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سجادہ نشین آستان عالیہ رضویہ مغل پورہ حیدرآباد. حضور پیر طریقت حضرت سید اولیاء حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سجادہ نشین آستان قلیل اللہ کرمانی رحمت اللہ علیہ، بزرگان ملت و نوجوانان اہل سنت، میں نے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا، میں نے آیت تو تلاوت کر دی، مگر اس کی اہمیت اور عظمت کو کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ارے جس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے زبان مجبور ہو، زبان قاصر ہو، تو پھر کوئی کیا بتائیں کہ یہ کتنی اہم ہے. مگر میں اس کو ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ آیت کریمہ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا جب تک اسے نہ پڑھے. کیا بات ہے، پوری نماز تو دور ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا. وجہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے نا. فاتحہ پڑھنا آپ نے توجہ نہیں دیا. آپ غور کریں، آج کہا جاتا ہے کہ فاتحہ پر جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ارے اچھا لگے تو پڑھو، اچھا نہ لگے تو پڑھو، سنت سمجھو تو پڑھو، چاہے بدعت سمجھو تو پڑھو، مگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. میں نے عالم قیال میں رب کی بارگاہ میں معروضہ کیا، اے الہ العالمین، یہ سورہ فاتحہ کی جگہ یہ سورہ اخلاص کو کیوں نہیں کمپلسری کر دیا؟ قل هو اللہ کا سورہ کیوں نہیں کمپلسری کر دیا؟ اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے. پھر تو نے اس کو کیوں نہیں کمپلسری کر دیا؟ یہ سورہ فاتحہ ہی کیوں؟ ہاں، یہ اجازت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دم میں
کوئی ایک سورہ پڑھ لے بالکل جائز ہے، یا پھر ایک ایسی آیت جس کے 3 حصے کیے جا سکتے ہو پڑھ لے، جائز ہے، لیکن سورہ فاتحہ چھوڑنا جائز نہیں۔ میں نے عالم قیال میں رب کی بارگاہ میں معروضہ کیا، مولا یہ سورہ فاتحہ کمپلسری کیوں؟ تو جواب آیا، ارے نادان، میرے محبوب کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آگے چل کر کے فاتحہ کا انکار کریں گے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تو میں نے اس لیے کمپلسری کر دیا۔ ارے تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے گا، اپنی دکان میں فاتحہ نہ پڑھے گا، اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے گا، اپنے میدان میں فاتحہ نہ پڑھے گا، اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھے گا، اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھے گا، لیکن سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے تو میں تجھے تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا، اپنے گھر بلواؤں گا، وضو کرواؤں گا، فجر میں 4 مرتبہ فاتحہ پڑھواؤں گا۔ اندر فاتحہ نہ پڑے گا، میں تجھ کو تیرے ہی گھر سے اٹھاؤں گا، اپنے گھر بلواؤں گا، وضو کرواؤں گا، فجر میں 4 مرتبہ فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 مرتبہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 مرتبہ پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 اور عشاء میں 17۔ ایک جمعرات کے فاتحہ کا انکار کرتا ہے، میں دن میں 48 مرتبہ فاتحہ پڑھواؤں گا۔ میرے دوستو، فاتحہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں، ہم بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں، وہ فجر میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ ظہر میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ عصر میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ مغرب عشاء میں پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فاتحہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم مسرور ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اچھا، یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایک بات میں آپ سے سوال کروں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھا راستہ۔ اور یہ بات میں محبت کی بہاؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل کی دباؤ میں آ کر کے کہہ رہا ہوں، مگر واضح یہ کر دوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھا راستہ، کیونکہ دین میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دین حضور جدا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھا راستہ۔ ہم نے نماز میں دعا کی، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب آؤ ذرا اس سوال کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ الہ العالمین ذرا یہ تو بتا کہ یہ سیدھا راستہ کون سا؟ تو رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ انعام والے کون ہیں؟ آؤ یہ سوال ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کسی ملا سے نہیں، اللہ سے پوچھیں کہ مولا یہ تو بتا یہ انعام والے کون ہیں؟ تو اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے ہیں نبیین، انعام والے ہیں صدیقین، انعام والے ہیں شہداء، انعام والے ہیں صالحین۔ اب ان کی فہرست بھی بڑی طویل ہے، سب کو لے کر کے تو چل نہیں سکتے، اور ان سب میں سے ایک ایک ہی کو اگر لے لے تو یوں ہوا کہ انعام والے ہیں نبی آدم، انعام والے ہیں صدیق آدم، انعام والے ہیں شہید آدم، انعام والے ہیں غوث آدم۔ کیا بات ہے۔ نماز میں ہم نے دعا کی، اے اللہ
تو ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا، ہمیں غریب نواز کے راستے پر چلا، ہمیں بندہ نواز گیسو دراز کے راستے پر چلا، ہمیں شاہ خلیل اللہ کرمانی رحمت و رضوان کے راستے پر چلا، حضور سیدی شاہ رضا کے راستے پر چلا، نماز میں دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں بزرگان دین کے راستے پر چلا، ہمیں اولیاء کاملین کے راستے پر چلا، لیکن وہ ملا جیسے ہی منہ پھیرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں ولیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں پیروں کی ضرورت نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ولی کی ضرورت، پیر کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے، ارے ہم کو اللہ کے کرم سے ولیوں کی بھی ضرورت ہے اور پیروں کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ولی کی ضرورت نہیں، ہمیں پیروں کی ضرورت نہیں۔ آؤ ذرا اس فیصلے کو قرآن کی بارگاہ میں پیش کریں، اے قرآن تو ہی فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولیوں کی ضرورت نہیں، پیروں کی ضرورت نہیں، اور ہم کو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو ولی کی بھی ضرورت ہے اور پیر کی بھی ضرورت ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ چلو۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جس کو گمراہ کر دے نہ اس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پیر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ گئے، حضرت باقی باللہ، حضرت باقی باللہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا کفن چور، جو کفنیں چورا کر کے بیچا کرتا تھا۔ مگر ایک بات آپ ذہن میں بھی رکھ لیں، جب اللہ تعالی اپنے کسی گناہگار بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہگار بندے کو بخشنا چاہتا ہے، تو اپنے پیر کے قریب کر دیتا ہے۔ باقی باللہ کے زمانے میں ایک شخص کفن چور تھا جو کفنیں چرا کر کے بیچا کرتا تھا۔ جب حضرت کو پتا چلا کہ اس کا کاروبار تو یہ ہے، یہ کفنیں چرا کر کے بیچا کرتا ہے، سب لوگ جانے کے بعد اس کو اپنے پاس بلائے اور اپنے جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر کے دینے لگے۔ یہ بولا حضرت آپ پیر ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہیے، آپ مجھے کہہ کے پیسے دیتے ہیں۔ حضور باقی باللہ نے فرمایا یہ پیسے مجھ سے لے لے مگر ایک وعدہ کر لے۔ بولا وہ کیا؟ کیا بات ہے، بولے جب میرا انتقال ہو جائے نا سبحان اللہ، بہت خوب۔ تب تم میرا کفن نہیں چرانا، میرا کفن نہیں چرانا۔ یہ پریشان ہو گیا، یہ بولا سب کو پتا چلا تو چل گیا تھا، لیکن حضرت کو بھی پتا چل گیا۔ بولا نہیں حضرت میں کوئی کفن افن نہیں چراتا، لوگ مجھے یوں ہی بدنام کرتے۔ حضور باقی باللہ نے اس کو پیسے دے دیا اور وہ لے لیا، اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حضور باقی باللہ کا وصال ہو گیا۔ اب لاکھوں کا مجمع نماز جنازہ میں شریک تھا، یہ بھی شریک ہو گیا۔ سب دفن کر کے لوٹ رہے تھے، یہ قبر پہ مارک لگا کر کے آ گیا، آج کی تازہ قبر۔ اب رات ہوئی، شیطان آ گیا، بولا چل جا کے لے لے۔ یہ بولا نہیں لیتا۔ ابلیس کو بولا نہیں لیتا۔ ابلیس بولا کیوں نہیں لیتا؟ بولا ایڈوانس میں لے لیا نا، ایڈوانس میں لے لیا۔ ابلیس بولا جا کے لے لے، ایڈوانس بھی لے لیا اور نقد بھی ہے، دوہرے پیسے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو جب اللہ اپنے بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیر کے، اپنے ولی کے قریب کر دیتا ہے۔ اب دیکھو دل اور دماغ میں جنگ چل رہی ہے، بڑی مشکل سے اٹھا، اللہ کے ولی کے در پہ پہنچا، کفن چرانے کے لیے قبر پہ سے مٹی ہٹایا، کڑی ہٹایا، کفن کھینچنے کے لیے ہاتھ اندر ڈالا تھا کہ حضور باقی باللہ نے اندر سے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، ارے اب تک کہ میں نے کئی کفنیں چرا کر کے بیچ دیا، کئی لاشوں کو بے کفن کر دیا، اب تک کسی مردے نے میرے ہاتھ کو نہیں پکڑا، یہ زندہ کون لیٹا ہوا ہے؟ تو پھر ان ملاؤں کو پکڑ کر سمجھاؤ، ارے نادانو، ہر خبر میں مردے نہیں ہوتے، کچھ خبروں میں تو زندے بھی ہوتے ہیں۔ حضور باقی باللہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا ارے تو جنتی ہو کر کے جہنمی کامیں کیوں کرتا ہے؟ تو جنتی ہے۔ یہ اندر جھانک کر کے پوچھنے لگا حضرت اب تک کہ میں نے کئی کفنیں چورا کر کے بیچ دیا، کئی لاشوں کو بے کفن کر دیا، ارے مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار، بھلا وہ کیسے جنتی ہو گیا؟ حضور باقی باللہ نے فرمایا
फरमाया सुन, जितने भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने सबकी मगफिरत कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। और एक बात भी अच्छी तरह याद रखें, जब कोई मुरीद अपने पीर के हाथ में अपना हाथ दे देना फिर उसको जहन्नम की आग जला नहीं सकती। मैं वाकई की रोशनी में अर्ज करूं, क्या बात है। जब एक आतिश परस्त को दुनिया की आग नहीं जला सकी। आपको वाकया याद है, मैं इसे दोहराना चाहता हूं। हजरत मालिक बिन दीनार की बारगाह में एक आतिश परस्त आ गया। मालिक बिन दीनार वलिये कामिल है, आतिश परस्त आकर चैलेंज कर बैठा। काय का चैलेंज? मुबाहले का चैलेंज। क्या है मालिक, मेरा मजहब हक है, मैं तुम पर इस पर मुबाहला करना चाहता हूं। हुजूर मालिक बिन दीनार ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। दिन, तारीख, वक्त तय हो गई। मुरीदीन मोतकीदीन भी मौजूद हैं। दिन, तारीख, वक्त भी तय हो गया। लिहाजा मुरीदीन मोतकीदीन अर्ज करने लगे, हुजूर बड़ा बेहतर हो अगर ये मुबाहला खुले मैदान में हो जाए। लिहाजा वो दिन भी आ गया, वो तारीख भी आ गई, वो वक्त भी आ गया। खुले मैदान में लाखों का मजमा जमा है, बीच में तंदूर की भट्टी जला दी गई। इधर से मालिक बिन दीनार तशरीफ ले जा रहे हैं, उधर से वो आतिश परस्त आ रहा है। जैसे ही आमना सामना हुआ, हुजूर मालिक बिन दीनार के हाथ में, एक वली कामिल के हाथ में उस आतिश परस्त ने अपना हाथ दे दिया और दोनों ने अपने अपने हाथों को तंदूर की भट्टी में डाल दिया। कुछ देर बाद हजरत मालिक बिन दीनार को ख्याल आया कि मेरा हाथ तो नहीं जला, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम हक है, इसलिए रब ने तो मेरे हाथ को नहीं जलाया, लेकिन उसका जल गया होगा। हजरत मालिक बिन दीनार जब अपना हाथ बाहर निकाल रहे हैं, क्या देखते हैं कि वो आगे वाली पार्टी भी अपना हाथ निकाल रही है। हजरत मालिक बिन दीनार का तो हाथ नहीं जला, लेकिन साथ में उसका भी हाथ नहीं जला। मालिक बिन दीनार हैरान है कि मेरा हाथ नहीं जला, बात समझ में आ गई, लेकिन उसका क्यों नहीं जला। रब की बारगाह में सजदा रेज हुए, अर्ज किए कि मौला मेरा मजहब इस्लाम हक है, इसलिए तूने मेरे हाथ को तो नहीं जलाया। बात समझ में आ गई, मगर मौला ये तो बता कि उसका हाथ क्यों नहीं जला। हातिफ गैब से आवाज आई कि मालिक हम कैसे उसके हाथ को जला सकते हैं, जबकि मेरे वली के हाथ में उसने अपना हाथ दे दिया क्या बात है, था। वाह, वाह, अरे वाह। जब वली के हाथ में कोई आतिश परस्त हाथ दे दे तो दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती। जब पीरे कामिल के हाथ में मुरीद अपना हाथ दे दे तो फिर दोज़ख की आग उसे कैसे जला क्या बात सकती है, है। वाह वाह। याद रखो दोस्तों, लोग सवालात करते हैं कि पीर बनाने से क्या होता है, मुरीद करने से क्या होता है। इसकी कोई दलील? कुरान पाक उठाकर पढ़ो। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के भी साथ हो जाओ, पीर के साथ हो जाओ, पीर कामिल के साथ हो जाओ। कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के पीछे पीछे चलो। बस एक नुक्ता अर्ज करता हुआ मैं अपनी तकरीर को समेटता चलूं। कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के पीछे पीछे चलो, सच्चों के पीछे पीछे चलने का हुक्म है। मिसाल के तौर पर मुझसे किसी ने हुजूर नजमुल मशाइख पीर लियाकत हुसैन रज़वी अल मारूफ मुख्तार पाशा साहब क़िबला के मददिल्लाहुल आली का हुजरे का मकान का पता पूछ लिया। कहा कि मुझे हजरत के पास जाना है, हजरत से मुलाकात करना है, जरा आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए, हिदायत कर दीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। मैंने कहा तो एक काम कर, यहाँ से ऐसा सीधे चले जा, कुछ दूर जाकर के बाएं मुड़ जा और फिर कुछ दूर चला जाना, वहां से दाएं मुड़ जा। इस तरह हमने उसको दाएं बाएं सब बता दिया और वो चला। अब देखो उसको जहां पर दाएं मुड़ना था वो मुड़ गया बाएं, मिसाल अर्ज कर रहा हूं, बाएं। तो क्या हुआ, सारा दिन सारी रात बिदर ही के चक्कर काटता रहा।
لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکا. ایک طریقہ یہ تھا. اب دوسرا طریقہ ہم نے اس کو یہ بتلایا کہ دیکھ یہ جو حضرت ہے نا اولیاء حسینی صاحب قبلہ یہ آپ ہی کے ماموں ہیں اور وہیں جا رہے ہیں. تو ایک کام کر حضرت کے پیچھے ہو جا. نہ میں نے اس کو دائیں بتایا نہ بائیں بتایا, حضرت کے پیچھے لگا دیا. دوسرے نے کہا کہ منہا صاحب مجھے بھی وہیں جانا ہے. میں نے کہا تو اس جانے والے کے پیچھے ہو جا. تو اس طرح میں نے دوسرے کو پہلے کے پیچھے, تیسرے کو دوسرے کے پیچھے, چوتھے کو تیسرے کے پیچھے, پانچویں کو چوتھے کے پیچھے, چھٹے کو پانچویں کے پیچھے, ساتویں کو چھٹے کے پیچھے, اس طرح ایک لمبی لائن لگا دی. سب کو یہی ہدایت کی, سب کو یہی تاکید کی, یہی انسٹرکشن دیا. دیکھو نظر ہٹنے نہ پائے اور قدم رکنے نہ پائے, نظر ہٹنے نہ پائے اور قدم رکنے نہ پائے. یہ جو نظر جمائے رکھنا ہے اسی کا نام عقیدہ ہے. قدم چلانے کا نام عمل. نہ عقیدہ بگڑے نہ عمل بگڑے, نہ عقیدہ بگڑے نہ عمل بگڑے. اب بیچ میں تھا ایک سر پھرا, بولا نہیں دیکھتا میں اگلے کو. کیا بولا؟ نہیں دیکھتا میں اگلے کو. تو کیا ہوا؟ وہ خود بھی رک گیا اور جتنے اس کے پیچھے تھے وہ سب بھی رک گئے. اس لیے کہا کہ جب تم کسی کے پیچھے چلو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ اس کی نظر آگے والے پر جمی ہے کہ نہیں, اس کی نظر غوث اعظم پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر خواجہ اعظم پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر بندہ نواز کے سدرات پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر نظام الدین اولیاء پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر سیدی شاہ رضا پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر شاہ خلیل اللہ کرمانی پر ہے کہ نہیں, اس کی نظر اولیاء کاملین پر ہے کہ نہیں. اگر اس کی نظر ان بزرگان دین پر نہیں ہے تو پھر سمجھ لو نہ وہ خود پہنچے گا نہ تم کو پہنچنے دے گا. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے پیچھے پیچھے چلو. کیا بات ہے, واہ واہ سبحان اللہ. اب ایک آخری بات, کیونکہ حضور نجم المشائخ تشریف فرما ہے اور یہ میرے لیے باعث برکت, حصول برکت کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے یہ نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جو آج کل کے کئی ایسے مشائخ ہیں, میں نے اپنے پیر کامل کے قدموں کے جوتیوں کی دھول اپنے ماتھے پر لگائی ہے. یہ انہی کا کرم ہے کہ الحمدللہ قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھے قابل بنا کر چھوڑا ہے. میں اپنے آپ کو قابل نہیں کہتا, یہ تو میرے پیر کی نظر کرم ہے کہ آج کئی بارگاہوں کے مشائخ, جس سے یہ سوال کیا گیا لیکن جواب نہیں ملا, یہ جو ہم عرس مناتے ہیں نا, عرس سے مبارک, اس کو سندل بھی کہا جاتا ہے. سندل عرس کیوں مناتے ہیں؟ پر یہ ایک مسئلہ ہے, طویل ہو جائے گا, لیکن جو پوائنٹ آف ویو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عرس سندل کرتے ہیں. یہ سندل ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ میں اس لیے اس نکتے کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, عجیب عجیب سوالات ہونے لگے, بھولے بھالے سنی مسلمانوں سے سوالات کیے جاتے ہیں. سندل منانا حدیث سے ثابت ہے کیا؟ سندل کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ سندل کیوں چڑھاتے ہیں؟ میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر وہ بیشتر مشائخ بھی اس کو نہیں جانتے. یہ میرے پیر کا کرم ہے کہ انہوں نے واضح طور پر بیان کیا کہ سندل کیوں چڑھایا جاتا ہے. حالانکہ سندل سے قیمتی چیزیں بھی تو ہے نا, وہ بھی تو چڑھائی جا سکتی تھی, لیکن سندل ہی کیوں چڑھاتے ہیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے. آج کل تو عرس معاویہ بھی منا رہے ہیں, عجیب حال ہو گیا. عرس کہتے کہ اس کو جاہلوں کو وہ پتہ نہیں, لیکن میں آج کے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا. جو پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سندل ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے. حالانکہ سندل سے قیمتی چیزیں بھی تو ہے, وہ بھی چڑھا سکتے ہیں, لیکن نہیں, سندل ہی چڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ آپ سماعت کر لیں کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے, جس میں اولیاء کاملین بھی تشریف فرما تھے. ایک لمحہ ایسا آیا کہ میرے پیر غوث پاک
حالت جلال میں فرمایا کہ ان تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا قدم ہے. ابھی ہاں میرے پیر غوث پاک نے فرمایا کہ تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا قدم ہے. اسی اسنا میں حضور خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے جنگل میں آپ بھی ریاضت میں مشغول تھے. جب میرے پیر کی آواز پہنچی، میرے غوث پاک کی آواز پہنچی، میرے غریب نواز نے بھی اپنی گردن کو جھکا لیا، تو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ تمام ولیوں کے گردنوں پر میرا قدم ہے. کیا فرمایا؟ میرا قدم ہے. اب آپ یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ میرے سرکار غوث پاک جو کھڑاوے پہنا کرتے تھے، جو کھڑاوے پہنتے تھے، وہ سندل کی ہوا کرتی. کیا بات وہ ہے. کھڑاوے سندل کی ہوا کرتی تھی. تو ہم ہر سال ولیوں کی بارگاہ میں عرض کر کے سندل اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ان ولی کے گردن پہ بھی سرکار آپ کا ہی قدم ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور ایک بات اچھی طرح سن لیں، یہ درگاہوں کو جانے کے لیے جو روکا جاتا ہے نا، الحمدللہ ہر سال چاہے وہ میلاد کو لے کر ہو یا 11ویں کو لے کر ہو، اب تو کنڈوں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. 22 رجب کو کنڈے نے امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور سے معاویہ منا رہے ہیں. بھانجے عرس سے معاویہ منا رہے ہیں، ماموں کا عرس کر رہے ہیں. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کنڈوں کی شکل میں کرتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کنڈے کیوں کرتے ہو؟ ارے ہم کنڈے کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ ہمارے پاس ہے، تبھی تو ہم کنڈے کرتے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حضور امام جعفر صادق علیہ السلام کو غوثیت کبریٰ سے جو نوازا گیا تھا، وہ 22 رجب کو میرے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے کنڈوں کی نیاز کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا تھا. مگر میرے دوستو، ہم الحمدللہ اہل سنت الجماعت اور محبان اہل بیت ہر سال کنڈے تو مناتے اور کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی قیامت تک. لیکن سوالات کرنے والے کرتے، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو؟ اب اس کا جواب دے کر میں اپنی تقریر کو سمیٹوں. یہ پوچھتے ہیں نا کہ درگاہوں کو جانے کی کیا دلیل ہے، کیوں جاتے ہو درگاہ؟ چہارشنبے کے دن شب معراج ہم معراج مناتے. قرآن پاک میں 15ویں پارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. اب علماء فرماتے ہیں کہ اس میں معراج کا ذکر ہے، یقیناً ہے، لیکن معراج کہتے کس کو ہے؟ معراج کہتے ہیں عروج کو، یعنی جو کسی کا یہ مقام ہے، اس مقام سے وہ اوپر چلا جائے تو وہ اس کی معراج. اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو معراج کروانا تھا تو سیدھے آسمانوں پر لے جاتے نا. یہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ کیا بات ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، بارکنا حولہ، ہم نے اپنی برکتیں دے رکھی ہیں. کون سی برکتیں ہیں بھائی ماں؟ ذرا کوئی مجھے بتائیں کہ آخر برکتیں ہیں تو کون سی برکتیں؟ کیا وہ جنت کے میووں کے درخت ہے یا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ آخر برکتیں ہیں تو کون سی برکتیں ہیں؟ تحقیق سے پتا چلا کہ وہاں پر انبیاء صلوات و سلام کے مزارات ہیں، جس کی زیارت کو میرے آقا تشریف لے گئے. کیا بات ہے. تو درگاہوں کو جانا، بزرگوں کے مزارات کی زیارت کو جانا کوئی شرک و بدعت تو نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا بات. اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری خواتین و حضرات، بہنوں، اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان کیسے بچے گا؟ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، میں علم کے زور سے، علم کے پاور سے اپنے ایمان کو بچا لوں گا، تو وہ گمراہ ہے. کیونکہ کوئی علم کے پاور سے اپنے ایمان کو بچا
نہیں سکتا جب تک کسی پیر کامل کے ساتھ نہ ہو جائے. بس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے پیر کامل کے ساتھ ہونا ضروری ہے, تبھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.